شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان میں یہ صفت تھی کہ وہ اپنے علماء کے بہت قدردان تھے۔ ممبر پر بیٹھے تھے، جوش و خروش سے بیان کر رہے تھے، اچانک مولانا مفتی محمود صاحب داخل ہوئے، بس نعرہ لگا کر مفتی محمود زندہ باد، حالانکہ وہ بہت بڑے تھے عمر میں، نیچے اتر گئے، کہا آؤ تقریر بھی کرو، نماز بھی پڑھو، خود بھی ہو۔ حضرت نے فرمایا میں تھکا ہوا تھا اور خیال تھا کہ آرام کروں، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ کے سکون لوں۔ شیخ نے کہا سکون بعد میں ہوگا، اب آپ تقریر کریں اور نماز پڑھائے خود بدے تاکہ ہمیں روحانی غذا ملے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ وقت کہاں ہے؟ کہ 2 گھنٹے آپ تقریر کریں پھر خود بدے اور نماز پڑھائے، کوئی وقت نہیں ہے۔ امت آپ کے علوم کا محتاج ہے، قدردان، بے حد قدردان۔ اور جب حضرت مفتی صاحب نے بھٹو کے دور میں سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا، قومی اتحاد کے صدر کی حیثیت سے، تو شیخ القرآن نے اپنے تمام شاگردوں کو اور معتقدین کو حکم کیا تھا، ان کے وہ الفاظ اس زمانے کے اخبار کے صفحے اول پہ آئے تھے کہ جو لوگ مفتی محمود کے حکم پر سول نافرمانی کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں وہ دین کے مجاہدین اور قافلہ حق کے سپاہی ہے اور ہمارے سروں کے تاج ہے۔ حضرت شیخ کے حکم پر ان کے معتقدین نے جگہ جگہ کھانے کے دیگ اور ٹھنڈے پانی کے سبیل لگوائے تھے کہ طلباء کو اور آئے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مولانا غلام اللہ خان میں اجتماعیت کی اور شان تھی، مثال نہیں ہے اس کی۔ اسی طرز پر مولانا غلام اللہ خان کے ایک فائق شاگرد حضرت مولانا عبدالغنی صاحب تھے جو رحیم یار خان میں شیخ القرآن تھے، نہایت خدا ترس، رحیم اور کریم، جمیع علوم و فنون کے کامیاب استاذ، برسہ برسوں تفسیر اور تراجم اور حدیث پڑھاتے رہے، اور ان کا بھی میدان تھا توحید و سنت کا اثبات اور شرک اور رسوم کا رد۔ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، ابتدا میں ہمارے دورہ چل رہا تھا، حضرت رات کو آئے، یہاں کا رنگ رات دیکھا بہت خوش ہو گئے، فرمایا یہاں کام ہو رہا ہے، آئندہ سال میں کراچی میں نہیں آؤں گا پڑھانا، پھر تشریف نہیں لائے، ہمیں یہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ مجھے شرف حاصل ہے، حضرت نے دعائیں بھی دی اور میں نے نووی کی کتاب الاذکار و الدعوات قلمی ان کو پیش کر دی۔ بعض مسائل پر گفتگو ہوئی اور میں نے جو کچھ گزارشات کی حضرت نے بڑی خوشی سے ڈائری میں لکھ کے اور فرمایا انشاءاللہ درس میں اس کا اہتمام کروں گا، وہ جگہ آئے گی میں عرض کروں گا۔ اللہ